ذرا علامہ صاحب کو مائک دے دو. مولا حسین کا ایک چھوٹا شہزادہ ہے جس کا نام ہے علی اصغر. اگر جس کے گھر میں بیٹا نہیں میں واسطہ دیتا ہوں مولا اسے بیٹا عطا فرمائے. صحیح عجیب خیال ہے. آصف چشتی صاحب سمجھ بچہ جو شمر نے پانی منگوایا تو ایک چلو میں ڈال کے اس نے اصغر کو دکھلایا. مسکرا کے اصغر نے یہ فرمایا بے مرشد کا پانی پیشوا والے نہیں پیتے ہیں. اور 6 مہینے کا لال ہے جنگ کرنے جا رہا ہے. انداز جنگ دیکھیے کیسا انداز ہے کہ علی اصغر جنگ کرنے جا رہا ہے. فطرت بھی حیران ہے اس وسعت دین پر کہ ننھا سا علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے. ننھا سا علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے. پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا اصغر اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا ہے. حاضرین گرامی یہ گھر ہی کچھ ایسا گھر ہے ذکر کرنے لگ جائے تو شاید کتنی راتیں ختم ہو جائیں آل کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا. کیونکہ الحمدللہ آل ممبر پر بھی جلوگر ہے. میں آپ کے سامنے جناب حضرت علامہ مولانا قبلہ قابل تعظیم عزت مآب علامہ محمد یاسین صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ کو مائک پہ دعوت دینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محتشم عزت مآب آل نبی اولاد علی شہزادہ حضور غوث الورا محترم عزت مآب پیر سید علی حسنین شاہ صاحب الگیلانی دامت برکاتہم قدسیہ، سادات اکرام علماء کرام قرآ حضرات سنافان مصطفیٰ برادر مکرم نقیب محفل اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان اہل بیت، آپ سب کو آج کی اس بابرکت نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں. وقت کے دامن میں چونکہ زیادہ گنجائش نہیں ہے اس لیے میں بلا تمہید ابھی جو مجھے قبلہ شاہ صاحب کی طرف سے موضوع دیا گیا ہے وہ ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو ایک جو چٹا ان پڑھ نہیں ہوتا جس کو انگوٹھا لگانا بھی نہیں آتا، بات تو قرآن سے اور حدیث سے اتھینٹک اور سیکھی ہی ہوگی، جس کی آج کل سب سے زیادہ ضرورت ہے مسلک حق اہل سنت کو. کیونکہ مسلک ٹکوسنوں سے نہیں بچتے، مسلک جاہ و جلال سے بھی نہیں بچتے، مسلک فتووں سے بھی نہیں بچتے. مسلک بچتا ہے یا قرآن کی دلیل سے یا مصطفیٰ کے فرمان کی دلیل سے. بات اتھینٹک اور سیکھا ہوگی لیکن توجہ کے ساتھ انہمام کے ساتھ غور کے ساتھ سنیں گے تو ہر ایک کی میری بات سمجھ میں آئے گی. اور پھر اگر فرض کریں میں کسی کو پسند نہیں، میری جماعت کسی کو پسند نہیں، میرے شیخ کسی کو پسند نہیں تو مجھ کو درمیان سے نکال دے. ذاکر کو نہ دیکھیں مذکور کو دیکھیں. یہ نہ دیکھیں کہ ذکر کرنے والا کون ہے، یہ دیکھیں کہ ذکر کن کا ہو رہا ہے. اور اگر دل کا دروازہ کھول کے آنکھوں سے تعصب کی اینک اتار کے سنیں گے تو پھر پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے کہ میری بات کسی کو ابھی سمجھ میں آ جائے
یا ہو سکتا ہے کہ کل رات کو آ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ 1 ماہ بعد آئے، لیکن آئے گی ضرور۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ التین، اس کی آیا مبارکہ 4 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی بات کی، ساتھ کوئی اضافت بیان نہیں کی۔ فرمایا ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا۔ کس کو بھائی؟ ذرا جاگے، میرا مزاج تھوڑا سا مختلف ہے۔ انسان کو، ساتھ کوئی اضافت بیان نہیں کی کہ جو اہل ایمان ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو احسن تقویم میں بنایا، نہ، انسانیت کی بات کی۔ کہا انسان کو خوبصورت ساخت میں، انسان کو خوبصورت حیت میں، بہترین سراپا میں، بہترین صورت دے کے، بہترین مورت دے کے، بہترین سراپا دے کے، بہترین آنکھیں دے کے، بہترین قد و قامت دے کے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ کس کو؟ انسان کو۔ اور فرمایا پھر اس کو اس پست دنیا میں بیچ دیا۔ لیکن جنہوں نے اپنا تعلق اور اپنا رشتہ ہمارے ساتھ جوڑے رکھا، وہ اس پست دنیا میں آ کر بھی، رہ کر بھی احسن تقویم ہی رہے۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، کبھی نہیں غور کیا ہوگا، توجہ میری طرف، اللہ ماشاءاللہ، کبھی آپ نے دیکھا کہ خان صاحب جس طرح دائیں آنکھ ہے اسی سائز کی آپ کی بائیں آنکھ، جس سائز کا آپ کا دایاں بازو اسی سائز کا آپ کا بایاں بازو، جس سائز کی آپ کی دائیں ٹانگ اسی سائز کی بائیں ٹانگ۔ الذی خلق فسواک فعدلک، اتنا خوبصورت بنایا انسان کو۔ اس کا گفتار دیکھو، اس کا کردار دیکھو، اس کا سراپا دیکھو، اس کی حیت دیکھو، اس کا نخڑا دیکھو، اس کا کان دیکھو، آنکھیں دیکھو، زلفیں دیکھو، سراپا دیکھو۔ بہترین ساخت میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور فرمایا میری جتنی بھی مخلوق ہے اس میں سے سب سے اشرف میں نے انسان کو بنایا۔ اب میں مختصر کر رہا ہوں، مولا یہ انسان جس کی تو اتنی تعریف کر رہا ہے، جو تیری ساری مخلوق میں سب سے بہترین ہے، احسن تقویم ہے، ذرا یہ تو بتا کہ تو نے یہ انسان بنایا کس سے؟ جاگو یار، یہ جو اتنا خوبصورت انسان ہے، اتنا باکمال ہے، باجمال ہے، یہ آسمان پہ اڑتے ہوئے جہاز بنائے انسان نے، یہ سمندر پہ بہتے ہوئے جہاز بنائے انسان نے، شیر پہ قابو پایا انسان نے، یہ کمپیوٹر ایجاد کیے انسان نے، انسان جو اتنی بلندیوں پہ چلا گیا، آسمانوں پہ چلا گیا، اتنا اعلیٰ انسان تو نے بنایا کس سے؟ تو قرآن دے رہا، اللہ نے کہا ہو بتاؤں، اللہ نے جملے بھی نہیں بدلے، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ فرمایا یہ جو انسان احسن تقویم ہے نا، یہ پتہ میں نے کس سے بنایا؟ جی مولا، فرمایا بدبودار مٹی سے۔ جاگو یار، سیاہ دانے سے، بجتی مٹی سے، سن رسیدہ مٹی سے۔ مٹی اگر دھوپ میں پڑی رہے نا کافی دیر تو اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے، اس میں بدبو آتی ہے، اسے کہتے ہیں سن رسیدہ بھی، اسے کہتے ہیں سلسال۔ اللہ نے کہا میں نے اس انسان کو بنایا ہے بدبودار مٹی سے، سیاہ مٹی سے، سیاہ گارے سے، سن رسیدہ مٹی سے۔ مولا بات ہماری عقل کے خانے میں فٹ نہیں ہو رہی، جو بدبودار مٹی سے بنا، جو سیاہ گارے سے بنا، جو گھٹیا مٹی سے بنا، جو بدبودار مٹی سے بنا، پھر بھی آسانی تقویم، پھر بھی آسانی تقویم، پھر بھی خوبصورت، پھر بھی اشرف المخلوقات سیاہ مٹی سے بن کے، بدبودار مٹی سے بن کے مخلوق سے افضل ہو گیا۔ ایک جملہ دینا چاہتا ہوں جس کی سمجھ میں آ گیا، جس کا نصیب مولا جو بدبودار مٹی سے بنا، جو سیاہ مٹی سے بنا، جو گارے سے بنا، جو بجتی مٹی سے بنا، جو سنسیدہ مٹی سے بنا، وہ بن گیا احسن تقویم۔ تو جس کی تخلیق میں بدبو ہونا، جس کی تخلیق میں بدبو ہونا، جس کی تخلیق میں مٹی
کا یہ پہلو ہونا جو بنا ہی نور سے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیدا ہوئے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیدا نہیں تخلیق ہوئے. آج بتاؤں گا وہ پیدا ہونے والے کون تھے اور تخلیق ہونے والے کون ہیں. اب جو سلسال سے بنا اللہ نے قرآن میں کہا وہ احسن تکوین. تو کچھ انسان ایسے بھی ہیں, کچھ ذوات ایسی بھی ہیں جو سلسال سے نہیں بنی, جو بنی ہی نور سے. میں حدیث دینا چاہتا ہوں, مختصر کر رہا ہوں, آپ کو سمری دے رہا ہوں. یوٹیوب پہ میرے 3-4 ہزار لیکچر موجود ہیں, سینکڑوں آپ سن سکتے ہیں. تفصیلات چاہیے تو میں آج سمری دینا چاہتا ہوں, سمری سے بات سمجھ میں آ جائے گی. محب تبری ریاض النظرہ میں یہ حدیث لے کے آئے. امام عبدالرزاق جو امام بخاری کے دادا شیخ ہیں, اپنی المصنف میں یہ حدیث لے کے آئے. امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے ڈائریکٹ استاد ہیں, وہ اپنی المصنف میں لے کے آئے. حدیث کی سب سے بڑی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ, سینکڑوں حوالے امام طبرانی المعجم الاوسط میں یہ حدیث لے کے آئے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں. آؤ ذرا پتہ تو کریں وہ سلسال والے کون سے تھے اور نور والے کون سے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کنتو انا وعلی وفی روایت وفاطمہ وحسن وحسین نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں علی, فاطمہ, حسن, حسین آدم کی تخلیق سے پہلے, آدم کا ابھی وجود نہیں بنا تھا, آدم کا ابھی جسم نہیں بنا تھا, آدم کا ابھی پیکر نہیں بنا تھا, آدم کی ابھی روح نہیں بنی تھی, آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی بھی نہیں گوندی گئی تھی. پوچھتے کیا ہو, ایک خدا تھا, دوسرا 5 تن پاک کا نور تھا. سب سے پہلے آدم سے بھی پہلے, آدم کو کہا نا کہ میں نے سلسال سے بنایا, تو یہ بنے آدم سے بھی پہلے, آدم سے بھی پہلے. اور حضور فرما رہے ہیں نور بنے. کیا بنے؟ آپ کہیں گے وہ تو ان کی تخلیق تھی نا, بشری پیکر, ان کا بھی سلسال سے بنا. ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں, یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ مصطفیٰ کا بھی وہی نور, مرتضیٰ کا بھی وہی نور, زہرا کا بھی وہی نور, حسن مجتبیٰ کا بھی وہی نور, اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا بھی وہی نور. کوئی دوئی نہیں, سب ایک نور سے بنے, ایک نور سے بنے. جب آدم علیہ السلام کے خاکی جسد کو بنایا نا, تو ملائکہ کو نہیں کہا کہ آپ سجدہ کرو نا. جب یہ روح ٹرانسفر کیا نا آگے, اس روح میں جب یہ نور ٹرانسفر کیا, تو پھر ملائکہ کو کہا کہ اب میرے آدم کو سجدہ کرو. پتا چلا حضور کے غلاموں, وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا, وہ تو 5 تن پاک کے نور کو تھا. پھر ان کے ظہور کے لیے اللہ نے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا. ضرورت جو تھی, یہ تو نور تھے نا, اب ان کا ظہور کرنا تھا. اب زہرا کا بھی وہی نور. پتہ چلا کہ پاک بی بی فاطمہ تو زہرا, آقا علیہ السلام کا جو نور ہے نا نور, اس نور کا بھی حصہ فاطمہ تو زہرا. اس نور کا بھی حصہ فاطمہ تو زہرا. اسی لیے میں صحیح بخاری دینا چاہتا ہوں. مسلم, ابو داؤد, نسائی, قسطلانی, اسقلانی, سیوطی, بیہقی, طبرانی, قاضی عیاض, ابن حجر مکی, قبلہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ایک میں تحقیق دینا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اور ایک مقام پر میں فاطمہ تو مدغۃ منی, فاطمہ میرا مدغہ ہے. ایک مقام پہ فرمایا فاطمہ تو شجنۃ منی, فاطمہ میری جان ہے. یہ پتہ چلا کہ حضور فرما رہے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے,
تو یہ جسم کی ابتدا ہوئی نور سے، کس سے؟ تو پتہ چلا فاطمہ تو زہرا حضور کے نور کا بھی حصہ، حضور کے نور کا حصہ۔ اب حضور کے وجود کا حصہ کیسے، وہ سنو۔ امام ابو سعد نیشاپوری شرف المصطفیٰ میں یہ حدیث لے کے آئے، امام قسطلانی المواہب الدنیا میں یہ حدیث لے کے آئے۔ آقا علیہ السلام کا جب یہ بشری پہن کر یہ جسم مبارک تخلیق کرنا چاہا نا، تو اللہ رب العزت نے کہا جبریل جا، اللہ تی ہے یا نور الارض، جو مٹیوں میں نور ہے، یارو سنسال نہیں، جو مٹیوں میں نور ہے وہ مٹی لے کے آ۔ جبریل امین جہاز آقا علیہ السلام آرام فرما رہے نا، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس جگہ سے مٹی لے کے گئے۔ یہ بچوں سے میرا خطاب نہیں، توجہ، مٹی لے کے گئے اور اس مٹی سے حضور کا جسم نہیں ابھی بنایا۔ حدیث کہتی ہے ثم غمست فی کل انہار جنہ، پھر اس مٹی کو جنت کے پانیوں سے نہلایا گیا، دھلایا گیا، اس کو پاک صاف منقع مصفا مجنہ کیا گیا۔ پھر اس مٹی پر اللہ نے اپنے انوار و تجلیات کے پرتو ڈالے، اس مٹی پہ اپنے حسن کا پرتو ڈالا، اپنے جمال کا پرتو ڈالا، اپنے جلال کا پرتو ڈالا، اپنے اسماء کے پرتو ڈالے، اپنی صفات کے پرتو ڈالے، اپنی ذات کے پرتو ڈالے، اپنی عظمت کے پرتو ڈالے، اپنی رفعت کے پرتو ڈالے، اپنے جلال کے پرتو ڈال کے اس مٹی کو اپنے رنگ میں رنگ کے پھر اس مٹی سے مصطفیٰ کے جسم پاک کو پیدا کیا۔ جسم کو یہ میں بتا رہا ہوں، ذرا سنو تو صحیح، آگے آگے ہوتا ہے کیا پتا چلا۔ وہ جو جسم مصطفیٰ ہے سبحان اللہ، وہ کائنات کی سب سے اعلیٰ تخلیق ہو گئی۔ اور امام قسطلانی کو پڑھو، جلال الدین سیوطی کو پڑھو، ملا علی قاری کو پڑھو، یہ شیعہ کتب کا حوالہ نہیں دے رہا میں، آج آپ کو سنیت ہی پڑھا کے جاؤں گا۔ سنی ملا علی قاری، علامہ علوسی، شیخ اسماعیل حقی، بلکہ علامہ وحید الزمان، مولانا محمد یوسف نوری، زکریا سہارنپوری، اوپر سے لے کے نیچے تک امام ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سے کسی نے پوچھا، اور یہ علامہ ابن قیم نہیں، جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد قبلہ، وہ بھی اپنی کتاب میں بدائع الفوائد میں یہ روایت لے کے آئے۔ امام ابن عقیل سے کسی نے پوچھا کہ حضور کا جسم مبارک، نہ حضور کا حجرہ افضل ہے یا خانہ کعبہ؟ تو سنیں امام ابن عقیل کا جواب، آپ فرماتے ہیں ان ارادت مجرد حجرت فالکعبہ افضل۔ آپ فرماتے ہیں اگر تیری مراد ہے نا خالی حجرہ جس میں حضور کا جسم اطہر نہ ہو تو پھر کعبہ ہی افضل ہے، پھر کعبہ افضل ہے۔ ان ارادت وہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیہا فلا واللہ ولا العرش وحملتہ ولا جنت آدم۔ آپ فرماتے ہیں توجہ کے ساتھ یہ نکتہ سمجھو، آپ فرماتے ہیں اگر تو خالی حجرہ ہو، مصطفیٰ کا جسم مس نہ کر رہا ہو تو پھر کعبہ ہی افضل ہے۔ اگر حضور موجود ہے تو تو کعبے کی بات کرتا ہے، پھر جنت، عرش، فرش، ملائکہ، بلکہ یہ بھی الفاظ درج ہے وَلَا الْأَفْلَاقِ الدَّائِرَةِ، یہ جو افلاق محیط ہے سارا کچھ۔ اور امام علاء الدین نے تو کرسی کا بھی اضافہ کر دیا، آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَفْضَلَ مُطْلَقًا مِنَ الْكَعْبَةِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ۔ آپ فرماتے ہیں اگر حضور کا وجود مسعود اس حجرہ کے ساتھ مس کر رہا ہو تو ساری کائنات سے افضل وہ حجرہ بن جاتا ہے۔ پتہ کیوں بن جاتا ہے؟ آپ کہتے ہیں اس لیے بن جاتا ہے کہ حضور کا جسم اس حجرے کے ساتھ مس کرتا ہے۔ یہ حضور کا پاک جسم ہی تھا، وہ ستون جو تھا حنانہ اس کے ساتھ مس ہوا نا تو اس نے رونا شروع کر دیا، صحابہ افضل ہو گئے اس جسم کو چھو کے، سبحان اللہ، امہات المومنین افضل ہو گئی اس جسم کو چھو کے۔ یار جو بھی افضل ہوا اس جسم کو چھو کے ہوا۔ دلوں پہ ہاتھ رکھو،
جس کے سینے میں دل ہے اس کو یہ جملہ دینا چاہتا ہوں، ارے اس جسم کو چھو کر لوگ افضل ہو گئے، اعلیٰ ہو گئے، عرفہ ہو گئے، منزہ ہو گئے، مصفہ ہو گئے، مجلہ ہو گئے، پاک ہو گئے، صاف ہو گئے، طاہر ہو گئے، مطہر ہو گئے، تو جو ہو ہی اس جسم کا ٹکڑا نہیں سمجھے گا۔ فرمایا فاطمہ تو بدعا تو منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ آقا کہہ دو ان لوگوں کو، جب اللہ کی تجلیات برس رہی تھی جسم پر تو ٹکڑے میں نہیں پڑ رہی تھی۔ بولو یار، اور میں ایک اور بڑی بات نہ کر دوں، بعض ٹکڑے ایسے ہوتے جز، ایک ہوتا ہے کل، ایک ہوتا ہے جز۔ اگر 114 صورتیں جمع کریں تو یہ ہے کل، اگر ایک ایک الگ کرتے جائیں تو یہ ہے جز۔ بعض جز ایسے ہوتے ہیں، بڑی شکیل بھائی ایمان افروز بات، جز بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کل کی فضیلت ہوتی ہے نا، سبحان اللہ، اس کی کل کی، وہ جز ایسے ہوتے ہیں کسی کے بڑے بھی قبروں سے اٹھ کے آ جائیں گے، رد نہیں کر سکتے۔ بعض جز ایسے ہوتے ہیں وہ کل کی فضیلت میں دلالت کرتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، دلیل دیتا ہوں۔ سورہ اخلاص قرآن کا جز سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ بولو یار، کس کا جز ہے؟ قرآن کا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو قرآن کا جز ہے نا سورہ اخلاص، جو کوئی 3 دفعہ پڑھ لے، کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ پڑھ لے، اسے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ بڑی عجیب بات نہیں؟ ایک چھوٹی سی سورت، چھوٹا سا حصہ ہے قرآن کا، پارٹ ہے، ٹکڑا ہے، اس کو پڑھنے سے پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب۔ بعض ٹکڑے ایسے ہوتے ہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ تو بدعا تو منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اور دنوں پہ ہاتھ رکھو، کل چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے اس وقت اگر مگر نہ کرنا۔ علامہ آلوسی کو پڑھا جا کے، امام سہیلی روایت کرتے ہیں، ہم نے ابو داؤد سے پوچھا، ہم نے محمد داؤد سے پوچھا، بتائیں فاطمہ افضل ہے یا خلفائے اربعہ افضل ہے؟ میں حوالہ دکھاؤں گا، یا نہیں سمجھے؟ سنو جواب، امام داؤد فرماتے ہیں اور توبہ کر، خلفائے اربعہ افضل ہے یا زہرا افضل ہے؟ تو امام سہیلی کہتے ہیں امام داؤد سے پوچھا، وہ کہتے ہیں توبہ کر، تاجدار کائنات نے فرمایا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تو بدعا تو منی، فاطمہ محمد کے جسم کا ٹکڑا ہے، محمد کے جسم کے برابر جب کوئی ہو نہیں سکتا تو مصطفیٰ کے بعد فاطمہ سے بڑھ کے کوئی افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ او سنیو، او میری نہ مانو، ام المومنین عائشہ صدیقہ کی مان لو، میری نہ مانو، مجھے دفع کرو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کو مان لو۔ قبلہ ایک جملہ امام بہقی کی سنن الکبریٰ، طبرانی، سینکڑوں حوالے، پاک بی بی کی شان سنے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ما رأیت احد افضل من فاطمہ غیر ابیہا۔ نہیں سمجھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ سنو، دلوں سے حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت نکال کے سنو۔ آپ فرماتی ہے پوری کائنات میں فاطمہ کے بابا کے بعد فاطمہ الزہرا سے افضل دنیا میں میں نے کوئی انسان دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ بتا رہا ہوں، یہ جسم مصطفیٰ کا حصہ ہے۔ اور آگے چلے، حضور نے فرمایا نا فاطمہ تو مدغہ تو منی، فاطمہ میرا مدغہ ہے۔ وہ یہ مدغہ کی ہے، توجہ، سورہ حج آیت نمبر 5، پتہ کریں مدغہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی بات کی، فرمایا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ
اللہ نے فرمایا میں نے انسان کی کیمیائی جو تخلیق ہے وہ تو کی مٹی سے، پھر حیاتیاتی جو ہے وہ ایک نطفے سے کی، رحم مادر میں ایک نطفہ بن گیا، پھر اس کے بعد علاقہ بنا، اگلی سٹیج آ گئی، ہینگنگ میس جالا سا بنا، پھر قرآن کہتا ہے ثم من مدغۃ، پھر وہ مدغہ بنا، جب مدغہ بنا نا قرآن کہتا ہے میرا گریبان پکڑ لو جھوٹ کہوں تو، اس مدغہ میں پھر اللہ روح ڈالتا ہے۔ دلوں پہ ہاتھ تو رکھو ذرا یار، ہو سکتا ہے کل سمجھ آ جائے بات۔ مدغہ پتہ ہے کون سا حصہ ہوتا ہے جسم کا؟ جس میں روح ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، پاک بی بی کے بارے میں میرے آقا فرما رہے فاطمہ تو مدغہ تو منی، لوگوں سنا، فاطمہ محمد کے جسم کا وہ حصہ ہے، وہ ٹکڑا ہے، وہ ڈوکرا ہے، محمد کی روح فاطمہ میں بستی ہے۔ آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا ہوگا یارو، حضور علیہ السلام کی ساری آل اولاد حضور کی ظاہر نیات میں وصال فرما گئی سوائے فاطمہ کے۔ کیوں؟ ساری اولاد کا وصال ہو گیا سوائے فاطمہ کے۔ کیوں؟ اس لیے فاطمہ پہلے نہیں جا سکتی تھی سلام اللہ علیہا، فاطمہ تک مصطفیٰ کی روح بستی تھی۔ یہ تو روح تھی۔ میں ایک اور شرح دے دیتا ہوں، مدغہ دل کو بھی کہتے ہیں۔ کس کو؟ دل کو۔ صحیح مسلم اٹھائیں، میں نے بات قرآن و حدیث سے کرنی ہے۔ مدغہ کہتے ہیں دل کو۔ آقا فرماتے ہیں ان فی الجسد مدغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ حضور فرماتے ہیں انسان کے جسم میں ایک مدغہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مدغہ۔ اگر وہ مدغہ سنور گیا سارا جسم سنور گیا، وہ مدغہ بگڑ گیا سارا جسم بگڑ گیا۔ سنو وہ مدغہ دل ہے۔ کیا ہے؟ میں شرح بھی نہیں کر رہا، دل کا کیا کام ہے؟ What is the function of heart؟ بعض اعضاء ایسے ہوتے ہیں، یہ ہاتھ بھی ٹکڑا نہیں میرے جسم کا، ہاتھ کٹ جائے تو بندہ مرتا نہیں ہے، ٹکڑا یہ بھی۔ آنکھ ظاہر ہو گئے بندہ مرتا نہیں ہے، یہ بھی ٹکڑا جسم کا۔ کان چلا جائے، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دونوں ہاتھ بھی نہیں دونوں پاؤں بھی نہیں لیکن زندہ دیکھے۔ کوئی ایسا دیکھا ہے کہ جس کا دل کا جاگو یار، وہ دیکھا ہے کوئی دل کے بغیر بھی؟ جی پتا چلا دل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہو یارو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ تو منی، لوگوں سنا، فاطمہ میں محمد کی روح بستی ہے۔ فاطمہ اس جسم میں دل بن کے دھڑکتی ہے، میں سانس لیتا ہوں، میں جیتا ہوں، میں چلتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا ہوں، اس لیے کہ زہرا میرے سینے میں بستی ہے۔ کوئی زہرا جیسا یارو؟ ہے کوئی اس ٹکڑے جیسا؟ ہے کوئی اس حصے جیسا؟ وہ نہیں یار۔ آگے چلے میں ایک اور دلیل دیتا ہوں آپ کو۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو شجنا تو منی، فاطمہ میرا شجنا ہے، شجنا ہے، شجنا ہے۔ توجہ، مکسور پڑھے مفتور پڑھے قبلہ۔ شجنا پتہ کسے کہتے ہیں؟ عربی نبت اٹھا لے، جڑ کو، وہ جڑ کو یار، کس کو؟ جڑ کو، روٹ۔ کوئی درخت ایسا دیکھا ہے آپ نے کہ جس کی جڑ کاٹ دیں؟ آپ ایسا کریں کہ اوپر سے تنے کو کاٹ دیں، تنے کاٹ دیں، شاخیں کاٹ دیں، پتے کاٹ دیں، بالکل صاف کر دیں، جڑ اندر ہے، درخت پھر اگائے گا۔ آپ ایسا کریں مٹی کو ہٹائیں، آپ ایسا کریں مٹی کو ہٹائیں، اندر سے جڑ کاٹ دیں، رہے گا درخت۔ وہ تنا بنا بھی گیا، سارا کچھ ختم۔ حضور فرماتے فاطمہ تو شجنا تو منی، سنو فاطمہ محمد کی جڑ ہے۔ اسی لیے حضور کی اہل بیت کے غلاموں، اسی لیے آقا علیہ السلام کی ساری اولاد حضور کی ظاہر حیات میں وصال فرما گئی تھی سوائے فاطمہ کے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا فاطمہ کیسے جا سکتی ہے مجھے چھوڑ کے؟ فاطمہ تو میری جڑ ہے، فاطمہ تو میری روح ہے، فاطمہ تو میرا جسم ہے، فاطمہ تو میرا دل ہے، فاطمہ تو میری بگڑی ہے، جڑ ہے، روح ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا جب جڑ کو پانی نہ دے
اس کا خیال نہ رکھیں تو جڑ سوکھتی ہے پھر درخت جاتا ہے. صحیح بخاری دینا چاہتا ہوں، قصہ نہیں. پاک بی بی فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے کان میں کہا میں جا رہا ہوں. سبحان اللہ. میں نے رونا شروع کر دیا. پھر کان میں کہا روتی کیوں ہے فاطمہ، تو میری جڑ ہے، یہ تنا جائے گا تو جڑ بھی سوکھ جائے گی. سبحان اللہ. میری آن میں، میری اہل بیت میں سب سے پہلے میرے باپ جو میرے پاس آئے گی زہرا تو ہی ہوگی. ایک روایت میں 1 ماہ، دوسری روایت میں 2 ماہ، تیسری روایت میں 3 ماہ، چوتھی روایت میں 6 ماہ. اور جب تک پاک بی بی 6 ماہ تک حیات رہی، سینکڑوں حوالے ہیں، وقت بڑا شارٹ ہے، آپ نے لیٹ کر دیا. توجہ میری طرف آپ، جب تک حیات رہی روتی رہی، مسکرائی نہیں، گاں سے باہر نہیں نکلی، اس لیے کہ وہ جڑ اور تنے کا رشتہ جو ٹوٹ گیا تھا، تنا گیا تو جڑ بھی سوکھ گئی. لوگوں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں میں آپ کو، جو اف بٹ اگر مگر حضور کو زہرا سے جدا کرتے ہیں. میں ایک جملہ کہنا ہے قبلہ، بڑے بڑے مفتی آ جائے، علامہ آ جائے، پی ایچ ڈی آ جائے، ڈاکٹر آ جائے، شرق سے غرب تک محدث، مفسرین، مورخین، مجددین آ جائے، رد نہیں کر سکتے. جو آپ بات بتانے لگا ہوں، امام عبد الرؤف المناوی کی فیض القدیر اٹھاؤ، امام عبد الرؤف المناوی کی مناقب الزہرا اٹھاؤ، جس کا دوسرا نام بھی تحافظ سائل ہے، اٹھاؤ. آپ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو ام ابیہا کا لقب دیا. سبحان اللہ. جاگو یار، ام ابیہا، ذرا یہ نکتہ سنو، ذرا ہو سکتا ہے کہ کل تک سمجھ میں آ جائے. ام ابیہا کہتے ہیں اپنے باپ کی ام. جاگو ذرا یار، اپنے باپ کی اوے ام کا صرف معنی ماں نہیں ہوتا. امام ابن منظور کی لسان العرب ہے، آصف صاحب سب سے بڑی لغت کی کتاب ہے، اس کو کھول لیں. امام راغب اصفہانی کی المفردات، آپ کو سبق سنا رہا ہوں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے. ام کا معنی ہوتا ہے اصل، سبحان اللہ. اوریجن اور بگننگ، آغاز، ابتدا، اسے کہتے ہیں ام. قرآن کس سورت سے شروع ہوتا ہے بتائیں ذرا؟ قرآن کی پہلی سورت کون سی ہے جی؟ فاتحہ. حضرت صاحب نے کہا وہ فاتحہ پتہ کیوں پہلی سورت ہے؟ اب جب کھولتے ہیں تو اس سے قرآن شروع ہو رہا ہے، یہی بات ہے نا. یہ سارے بیٹھے ہیں میرے سر کا تاج. فاتحہ قرآن کی بگننگ، فاتحہ قرآن کا آغاز، فاتحہ قرآن کی ابتدا، تو اسے کہتے ہیں ام الکتاب. سبحان اللہ. قرآن کی ام، قرآن کی ماں نہیں. توجہ، قرآن کا آغاز، قرآن کی بگننگ، قرآن کی ابتدا. آگے چلیں، ماں بھی پتہ کیوں ام ہے؟ ماں بھی اسی لیے ام ہے کہ بچے کی ابتدا ماں سے، بچے کا آغاز ماں سے، بچے کی بگننگ ماں سے، اس لیے وہ ام ہے. اس لیے وہ، یہ ساری زمین پہ پانی پانی تھا. قرآن کی بات کر رہا ہوں. پہلا ٹکڑا جو زمین کا نمودار ہوا نا، زمین کی ابتدا ہوئی شہر مکہ سے، تو قرآن نے مکہ کو کہا ام القرآ. سبحان اللہ. اس کریا کی، اس مٹی کی ام یعنی ابتدا. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا فاطمہ تا لے ام ابیہا، انا فاطمہ تا ام ابیہا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے. پتہ چلا حضور کے غلاموں، مصطفیٰ کی بگننگ کا نام زہرا ہے، مصطفیٰ کی ابتدا کا نام زہرا ہے، مصطفیٰ کے آغاز کا نام زہرا ہے. مصطفیٰ جس نور سے بنے اس نور کا نام زہرا ہے. اب بھی سمجھتے ہو حضور کے جسم کے برابر کسی کو؟ بولو یار، سمجھ سکتے ہو؟ اسی لیے میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے تھے چونکہ فاطمہ حضور کا بدعہ ہے، حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے، لہذا ہم اس کے برابر ہم اتنی جسارت نہیں کر سکتے. اور علامہ علوسی نے لکھا کہ خلفائے اربعہ سے بھی اس فضیلت میں فاطمہ الزہرا افضل ہے. یہ میں سینہ چوڑا کر کے بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس ریفرنس ہے، میں کوئی ٹکوسرے تو نہیں سنا کے جا رہا. پتہ چلا جب زہرا کا نور بن گیا، اور نور وہ نور مصطفیٰ کا. توجہ میری طرف، اب میں ظہور کی طرف لا رہا ہوں. اب فاطمہ الزہرا کا جو نور ہے
وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف آ گیا. زہرا کا نور. توجہ ولادت 22 ربیع الثانی. قبلہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے جملہ دینا چاہتا ہوں. یہ سلیکٹڈ لوگ تھے جدھر یہ نور آ رہا ہے. ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض. یہ قرآن دے رہا ہوں. یہ سلیکٹڈ لوگ تھے. پتہ چلا زہرا کا نور پہلے آیا آدم علیہ السلام کی طرف. پھر یہ نور ان کے بیٹے شیس کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے انوش کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے کنان کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے محلیل کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے یارد کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے ادریس کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے متشالے کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے لامک کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے نوح کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے سام کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے فکشاد کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے آبر کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے فالق کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے راؤ کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے سارو کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے ناہور کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے تارک کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے ابراہیم کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے اسماعیل کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے کدار کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے آرام کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے عود کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے ماضی کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے سامی کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے زارے کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے ناہد کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے مکسر کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے ایہام کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے افناد کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے ایسر کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے تشان کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے عید کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے عربی کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے جلہن کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے یحزن کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے یسربی کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے سنبر کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے حمدان کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے دعا کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے عبید کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے ابکے کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے عید کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے ماہی کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے ناحش کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے جاہم کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے تابق کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے یدلاف کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے بلداس کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے حاضا کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے ناشد کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے عوام کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے عبئی کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے کموال کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے بوز کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے اوز کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے سلیمان کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے ہمیسے کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے عاد کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے عدنان کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے ماد کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے نزار کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے مدر کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے الیاس کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے مدرکہ کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے خزیمہ کی طرف آیا, ان کے بیٹے کنانا کی طرف آیا, ان کے بیٹے نظر کی طرف آیا, ان کے بیٹے مالک کی طرف آیا, ان کے بیٹے فہر کی طرف آیا, ان کے بیٹے غالب کی طرف آیا, ان کے بیٹے لوئی کی طرف آیا, ان کے بیٹے کعب کی طرف آیا, ان کے بیٹے مرہ کی طرف آیا, ان کے بیٹے کلاب کی طرف آیا, ان کے بیٹے قصی کی طرف آیا, ان کے بیٹے ابن مناف کی طرف آیا, ان کے بیٹے ہاشم کی طرف آیا, ان کے بیٹے عبد المطلب کی طرف آیا, ان کے بیٹے عبداللہ کی طرف آیا, ان کے بیٹے محمد کی طرف آیا. پھر محمد کے سرمے پاک سے یہ فاطمہ کا نور خدیجہ الکبریٰ کے بدن پاک میں آیا. پھر 22 جمادی الثانی کا وہ دن آ گیا. حضرت خدیجہ فرماتی ہے خرج منی نورا, پھر وہ میرے بدن پاک سے زہرا کا نور خارج ہوا, پھر ساری کائنات روشن ہو گئی. ساری کائنات روشن ہو گئی. لوگوں یہ میں نے تخلیق سے ظہور تک لے آیا, نور سے ظہور تک لے گیا. ارے فاطمہ کا تو وہ خاندان ہے. ایک جملہ دینا چاہتا ہوں جس کا نصیب 10-10 ہزار حکمتیں. فاطمہ کا تو خاندان ہے جس خاندان کے ہر باپ کا بھی پتہ ہے اور ماں کا بھی پتہ ہے. یہی تو وہ گھرانہ ہے, یہی تو وہ خاندان ہے. ورنہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں وہ ساری زندگی باپ ہی ڈھونڈتے رہے. ہے کوئی زہرا جیسا؟ بولو یار. اور پاکیزگی اور طہارت کا یہ عالم ہے. اللہ نے مریم کو کہا سلام اللہ علیہ, یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک, اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا اور پاک کیا. چنا اور پاک کیا کس کو؟ حضرت مریم کو. لیکن جب زہرا کی باری آئی تو کھولو قرآن, اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. فرمایا زہرا مریم کو پاک چنا تھا. تیری عظمت کا یہ عالم ہے, تیری فضیلت کا یہ عالم ہے, تیری شان عظمت کا, رفعت کا, فضیلت کا, صدمت کا یہ عالم ہے کہ گندگی تجھ سے کوسوں دور کر دی ہے, نجاست کو, رزق کو تجھ سے دور کر دیا ہے. میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ سارا سال
آپ کے مائنڈ میں یہ جملہ ہی گھومتا رہے. قبلہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے زہرا سے رجس دور کر دیا. کیا بولو یار, تو پتا تو کریے رجس کی ہے جو زہرا سے دور ہے, قرآن سے اللہ نے کہا دور کر دیا. پتا تو کریں یہ رجس کیا, یہ نجس کیا ہے. تو میں نے لغت کا حوالہ نہیں دینا آپ کو شکیل بھائی, لغت کا حوالہ نہیں دینا. کیا رجس کا معنی دیکھو, قرآن سے پوچھتے. اللہ نے کہا سنو, انما یرید اللہ, بیٹا بیٹھ جاؤ, لیذہب عنکم الرجس. ایک جملہ دینا چاہتا ہوں نچوڑ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے. اللہ نے کہا رجس کا پوچھنا چاہتے ہو, نفس کا پوچھنا چاہتے ہو, جو زہرا سے دور ہو جائے, جو زہرا سے دور ہو جائے, اللہ کی نظر میں وہ مولوی ہو, وہ علماء ہو, وہ مفتی ہو, وہ حاجی ہو, اللہ نے کہا جو مرضی ہو, جو زہرا سے دور ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں وہی نجس ہے. اللہ نے کہا میری بارگاہ میں وہی تو نجس ہے جو زہرا سے دور ہو جائے یا جسے زہرا دور کر دے. نہیں سمجھے, جو زہرا سے دور ہو جائے یا جسے زہرا دور کر دے. اللہ کہتا ہے آؤ میں رجس کا نجس کا معنی بتا دوں. مولا بتا. کہا سمجھ لو نا, جو زہرا سے دور ہے وہی نجس ہے, وہی پلید ہے, وہی غلیظ ہے, وہی گندگی کا ڈھیر ہے, اور وہی کوڑے کا ڈھیر ہے. تو پتا چلا فاطمہ کی نفاست و طہارت کا یہ عالم ہے. اسی لیے شریعت ہے, کسی ولی کی بیٹی کیوں نہ ہو, بس کلوز کر رہا ہوں, بس آخری باتیں, کسی ولی کی بیٹی کیوں نہ ہو, میں اوپر نہ چلا جاؤں, کسی صحابی کی بیٹی کیوں نہ, بس کلوز ہے, کسی صحابی کی بیٹی کیوں نہ ہو, جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے نا, مخصوص ایام میں بڑی خاص بات ہے, تو شریعت کی حدود اس پہ لاگو ہوتی ہے. قرآن کو نہیں پکڑ سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے, کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے, فاطمہ کا مقابلہ کرتے ہو. امام جلال الدین سیوطی کو پڑھو, وقت نہیں ہے میرے پاس, امام سیوطی کو پڑھو. تاجدار کائنات کے بارے میں امام سیوطی نے لکھا, شیخ اسماعیل حقی نے لکھا, فرمایا او بتاؤں فاطمہ کیا ہے. فرمایا اذا ولدت طہرت بعد نفاسها ساعتاً. جب فاطمہ تو زہرا نے حسن کو پیدا کیا, نماز کا وقت ہو گیا, نماز ادا کی. حسین کو پیدا کیا, نماز ادا کی. نہیں سمجھے یار, آپ فرماتے لا حتی لا تفوتها صلاۃ وکذالک سمیت زہرا. ہائے ہائے ہائے, اور ساری زندگی میں جس کی ایک نماز بھی قضا نہ ہو, ہسٹری اٹھا, اسی کو زہرا کہتے ہیں, اسی کو زہرا کہتے ہیں. اور فاطمہ فتمن سے ہے. میں سپیڈ بڑھانی بس ختم کر رہا ہوں. فتمن اس کا معنی روک بن جانا, ڈال بن جانا, فصیل بن جانا. میرے آقا فرماتے ہیں انما سمیت بنت فاطمہ لأن اللہ فاطمہ و فاطمہ محبیہا عن النار. قیامت کے دن در زہرا کے نوکر جب ان کو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو زہرا آگے روک بن جائیں گے. یہ میرے منگتے تھے. حسین آباد کی سرزمین پہ بیٹھ کے میری اولاد کا ذکر سنتے تھے, میری اولاد کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. یہ نہیں جہنم جا سکتے. ایک آخری میں اس پہ اتنی, اسی پہ بدا پہ اتنی حدیث ہے نا, اللہ کی عزت کی قسم, اللہ کی عزت کی قسم. حضور نے فرمایا نا, حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے, اصل ما رأيت أحدا من الناس كان أشبه بالنبي كلاما وحديثا ولا جلسة من فاطمة. اور ایک روایت میں کہتی ہے سمتا دلا وحديا. آپ فرماتی ہیں, پھر ایک بخاری میں روایت ہے, آپ فرماتی ہیں انا كنا ازواج النبي عنده جميعا لا واحد منا واحدة فاقبلت فاطمة تمشي ولا والله ما تخفى مشيتها من مشيات رسول الله. آپ فرماتی ہیں آپ بتاؤں زہرا کیا ہے, حضرت عائشہ صدیقہ کو ماننے والا. آپ کہتی ہیں کہ فاطمہ کا مکھڑا مصطفیٰ کا مکھڑا جیسا, فاطمہ کا بولنا مصطفیٰ کا بولنا, فاطمہ کا کلام مصطفیٰ کا کلام, فاطمہ کا گفتار مصطفیٰ کی گفتار, فاطمہ کا کردار
مصطفیٰ کا کردار، فاطمہ کا چلنا مصطفیٰ کا چلنا، فاطمہ کا اٹھنا بیٹھنا مصطفیٰ کا اٹھنا بیٹھنا شبیہ مصطفیٰ۔ اور کسی نے دوسرا محمد دیکھنا ہو تو زہرا کو دیکھ لو، آؤ زہرا کو دیکھ لو۔ اور اخلاق، متکلم، صفات، متکلم کی صفت ہوتی ہے نا، میں آپ سے خطاب نہیں کر رہا، جو کچھ سنا رہا ہوں یہ میری صفات ہے۔ اور قرآن کس کا کلام ہے؟ بولو یار، اللہ کا ہی ہے۔ پتہ چلا قرآن اللہ کی صفات ہے۔ اٹھاؤ مسلم، عمر مومنین عائشہ صدیقہ سے ایک صحابی نے پوچھا انبائینی ان خلق رسول اللہ، عمر مومنین حضور کا اخلاق تو بتائیں، حضور کا اخلاق تو بتائیں۔ آپ فرماتی الست تقرأ القرآن، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہتے کل تو بلا عمر مومنین پڑھا ہے۔ سنو، آپ فرماتی ہیں فَإِنَّ خُلِقَ نبی اللہ کان القرآن، اگر پڑھا ہے تو پھر سن ذرا کانوں کی میل نکال کے، یہ سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی صفات تو ہیں، نہیں سمجھے؟ قرآن اللہ کی صفات، قرآن اللہ کی صفات۔ عمر مومنین کہتی ہے مصطفیٰ کی صفات، اور عمر مومنین کہتی ہے وہ مصطفیٰ کی صفات ہی زہرا کی صفات۔ ہائے 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 ہائے، اور کسی نے شبیہ مصطفیٰ دیکھنی ہے، ہر رنگ میں، ہر روپ میں، ہر بولنے میں، الفاظ میں، کلام میں، تکلم میں، سراپا میں، حیات میں، صورت میں، مورت میں، وجود میں، عظمت میں، رفعت میں، فضیلت میں، سطوت میں دوسرا محمد دیکھنا ہے تو آؤ زہرا کو دیکھنا ہے کوئی زہرا جیسا۔ اسی لیے یہ بھی عمر مومنین کہتی ہیں جب پاک بی بی آتی اپنے بابا کو ملنے کے لیے، جب آپ اندر تشریف لاتی رحب بہا، ہائے 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 وقام الیہا، ہائے ہائے آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، آگے چلے جاتے، خوش آمدید کہتے، فاخذ بیدہا، پاک بیٹی کا ہاتھ پکڑتے، فقبلہا، ہاتھ کو چومتے، واجلسہا فی مجلسہی، اور جس نشست پہ، جس جگہ پہ میرے آقا تشریف فرما ہوتے وہاں اپنی بیٹی کو بٹھا دیتے۔ ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں، انسان کھڑا کیوں ہوتا ہے؟ بولو یار، ادب میں کھڑا ہوتا ہے نا، تعظیم میں کھڑا ہوتا ہے نا، توقیر میں کھڑا ہوتا ہے، تو کھڑا کون ہو رہا ہے؟ امام شارانی دے رہا ہوں، امام احمد بن حنبل کی مسند دے رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات کہ بلا جب میں لامقام کی آخری حد تک پہنچا نا تو ایک آواز آئی، کیف یا محمد ان ربک یصلی، اے پیارے مصطفیٰ اپنی جگہ پہ رک جائیں ذرا۔ مکہ سے لے کے لامقام کی آخری حد تک آپ آئے ہیں نا، اب آپ ذرا رک جائیں۔ مولا کیوں؟ تیرا خدا تیرا استقبال کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور جو مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے، کل چائے کی دکان پہ بیٹھ کے میں نے بات نہیں کرنے دینی، میں دکھا کے جاؤں گا حدیث، ابھی دکھا کے جاؤں گا۔ حضور فرماتے میں جب جنت کا فیتا کاٹوں گا، جب جنت کی تقریب رونمائی ہوگی، جب جنت میں پہلا قدم مبارک رکھوں گا، استقبالنی جبار القہار، جو ذات، جو ہستی، جو وجود، جو میرا استقبال کرے گا نا وہ خدا خود ہوگا۔ حضور کے غلاموں ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں، جس کا استقبال اللہ اپنی شان کے مطابق کرے وہ ہستی، جس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا نا کہ قیامت کے دن آدم سے لے کے عیسیٰ تک خلیل بھی ہوں گے، ان کی ازواج بھی ہوں گی، حضرت مریم بھی ہوں گی، نہیں سمجھے یار، حضرت مریم بھی، حضرت آسیہ بھی، حضرت آمنہ بھی، صدیق اکبر بھی، فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی، نہیں سمجھے، ساری کائنات۔ حضور فرماتے آواز آ جائے گی اچانک، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت مصطفیٰ، محشر والوں گردنیں جھکاؤ۔ مولا پہلے تو نے نہیں کہا تھا کہ گردنیں جھکاؤ، مولا چلو جھکا نہیں کہا، نہیں نظریں بھی نیچی کرو۔ مولا پہلے تو نے نہیں کہا بڑے بڑے آئے تھے، اللہ نے کہا نہیں، بڑے بڑوں میں اور سب سے بڑے میں فرق ہوتا ہے۔ کہا نہیں، پہلے جو آئے تھے وہ بھی بڑے تھے، اب
اس آستانے کو آباد رکھے، شاد رکھے. یہ حضور کے خاندان کا آستانہ ہے. اس کے ساتھ تعلق جوڑو. ان کے ساتھ تعلق جوڑنا یہ زہرا کے در کا منگتا بننا ہے، نوکر بننا ہے. جو در زہرا کا نوکر بن گیا، میں وعدہ کرتا ہوں زندگی رہی. یہ پنڈی بٹیاں بھی میں آ رہا ہوں 2-3 دن بعد. پھر کبھی زندگی رہی، کبھی موقع ملا، جہاں سے میں نے چھوڑا ہے نا یہیں سے شروع کروں گا. اور میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ فاطمہ تو زہرا قبلہ جاؤ کل تحقیق کرتے رہنا. فاطمہ تو زہرا وہ ہستی ہے کہ جن کے پاک کاندھوں پہ اکرامن کاتبین بھی نہیں تھی. کسی نے آپ کو مقام زہرا بتایا نہیں، پڑھایا نہیں، سنایا نہیں، دکھایا نہیں. وہ زہرا بطول ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں. کس کے سامنے کس کو لا رہے ہو؟ اللہ کے بندو، مالک مالک ہوتے ہیں، نوکر نوکر ہوتے ہیں. نوکروں کو مالک کے برابر نہ کرو. گھر ایک تھا نا میرے مصطفیٰ کا گھر. کچھ لوگ اس گھر کے اندر رہتے تھے، وہ ہیں گھر والے. اور جو صبح سے شام تک دیوانہ وار طواف کرتے تھے، وہ ہیں دار والے، باہر والے. اور باہر والوں کو اندر نہ گھسیڑو، ان کو باہر رہنے دو. اللہ نے جب باہر رکھا ہے مولوی، تو کیوں اندر گھسیڑتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. یہ ہے مقام زہرا. اور اپنے اشعار پہ مضمون ختم کرنے لگا. اپنے اشعار پہ جو پاک بی بی کی شان میں نے حاضری پیش کی، تابش صاحب کے ہوتے ہوئے تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. میں نے لکھا ہے مصطفیٰ کے دل کا چین فاطمہ. آپ کے لیے بالخصوص ہے مصطفیٰ کے دل کا چین فاطمہ. کیا کہوں مادر حسنین فاطمہ. ظلمتیں مٹ گئی اس کے آنے سے، ظلمتیں مٹ گئی اس کے آنے سے. اللہ 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 ہے منبع نورین فاطمہ. اور آگے کی بات نہ کہوں، نسل رسول ہے جس جا سے پھوٹتی. نسل رسول ہے، بڑا جملہ قبلہ تابش بھائی آپ کی نظر. نسل رسول ہے جس جا سے پھوٹتی. قرآن پڑھ کے دیکھ وہ مارا البحرین فاطمہ. جنت میں جانے کا قبلہ بڑی بات کرنے لگا ہوں، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے قدم چوم کے. جنت میں جانے کا بس اتنا سا مول ہے، جنت میں جانے کا بس اتنا سا مول ہے. کر لی جس نے بھی تعظیم نالین فاطمہ. ہائے ہائے ہائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ رکھے. تو اس گھر کی محبت پہ آصف صاحب بیٹھے ہوئے، بات ختم کرتا ہوں. شاد رکھے اللہ آپ کو، آباد رکھے. دعا کرو جب جان نکل رہی ہو تو دل میں اور کچھ ہو نہ ہو، زہرا کی محبت اور ادب ہو. جو اس طرح جائے گا اسے نہ قبر کا ڈر، نہ حشر کا ڈر، نہ میدان کا ڈر. میں قبلہ پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وما علیہ الا البلاغ المبین.